بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو کما رأیتمونی اصلی۔ محترم حاضرین، آج کے درس حدیث میں آپ لوگوں کے سامنے اختلافی مسائل میں سے ایک اختلافی مسئلہ پر بات کرنے والا ہوں، اور وہ مسئلہ ہے کہ رفع الیدین کرنا صحیح ہے یا غلط۔ اس سلسلے میں امت کے درمیان اختلاف ہے۔ اہل سنہ والجماعہ اور تمام محدثین کے نزدیک رفع الیدین کرنا یہ صحیح ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری کتاب الاذان، حدیث نمبر 739 عن ابن عمر رضی اللہ عنہ عن نافع ان ابن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت نافع بیان کرتے ہیں کہ ان ابن عمر رضی اللہ عنہ کان اذا دخل فی الصلاۃ۔ کون کہتے ہیں؟ حضرت نافع کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز پڑھتے کبرا تو پہلے تکبیر کہتے، اللہ اکبر کہتے، ورفع یدیہ اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے، یعنی رفع الیدین کرتے، وَإِذَا رَكَعَ اور جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ رکوع کرتے رفع یدیہ تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اور جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ سمع اللہ لمن حمدہ کہتے رفع یدیہ تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے، یعنی رفع الیدین کرتے، وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ اور جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ 2 رکعت مکمل کر کے تیسری رکعت کے لیے اٹھتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے۔ تو رفع الیدین کتنی جگہ پہ کرتے؟ ایک مرتبہ جب پہلے تکبیر تحریمہ کہتے، پھر دوسری مرتبہ رکوع جاتے، پھر تیسری مرتبہ رکوع سے اٹھتے، چوتھی مرتبہ جب 2 رکعت کمپلیٹ کرنے کے بعد تیسری رکعت کے لیے اٹھتے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ رفع الیدین کرتے۔ اور نافع کہتے ہیں وَرَفَعَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ وَرَفَعَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نافع کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسی طرح رفع الیدین کیا جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں 4 بار رفع الیدین کرتے۔ اسی طرح رفع الیدین کرنے کی دوسری دلیل ہے صحیح مسلم کتاب الصلاۃ، حدیث نمبر 391 عن مالک بن الحویرث، حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا کبر رفع یدیہ، حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کہتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے۔ کہاں تک اٹھاتے؟ حتی یحاذی بہما اذنیہ، یعنی اپنے ہاتھوں کو کانوں کے لو تک اٹھاتے، کان کو چھوتے نہیں۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ کان کو چھوتے ہیں۔ کان کو چھونے کا ذکر حدیث میں نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر تحریمہ کہتے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے۔ کہاں تک اٹھاتے؟ کانوں کے نیچے تک، چھونے کا ذکر نہیں ہے، کانوں کے نیچے تک جو ہے اٹھاتے۔ کب؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے۔ وَإِذَا رَكَعَ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے، پہلے کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر تحریمہ کہتے اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں کے لو تک اٹھاتے۔ وَإِذَا رَكَعَ اور جب رکوع میں جاتے تو رفع یدیہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے۔ کہاں تک؟ حتی یحاذی بہما اذنیہ اپنے کانوں تک، اپنے کانوں تک۔ وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے اپنے سر کو اٹھاتے تو سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے، وفعل مثل ذلك اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلا؟ صحیح مسلم کی اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں رفع الیدین کرتے تھے۔ اسی طرح رفع الیدین کی تیسری دلیل
صحیح مسلم کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 390 ان سالم ابن ان ابی، حضرت سالم اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. کیا دیکھا؟ اذا افتتح الصلاۃ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے، کبرا تو پہلے تکبیر تحریمہ کہتے یعنی اللہ اکبر کہتے، رفع یدیہ اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے. کہاں تک اٹھاتے؟ حتی یحاذی منکبی، کندھے تک اٹھاتے. تو یہاں کندھے کا ذکر ہے، وہاں کانوں کے لو تک، تو دونوں طرح جائز ہے. آپ چاہے اپنے دونوں ہاتھوں کو کان کے نیچے تک آپ اٹھا سکتے ہیں. دوسری حدیث کے مطابق آپ جو ہے اپنے ہاتھوں کو شولڈر کندھے تک بھی اٹھا سکتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کو شروع کرتے اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھے تک اٹھاتے. اس کے بعد وَإِذَا رَكَعَ، اور جب رکوع میں جاتے تو حَتَّى يُحَاذِيَ مَنْكِبَيْهِ، تو اپنے دونوں ہاتھوں کو پھر اٹھاتے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے سر اٹھاتے، رفع یدیہ، تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو ہے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے. تو اس حدیث سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں رفع الیدین کرتے. ان تینوں احادیث سے پتہ چلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرتے. ان تینوں احادیث کے علاوہ حدیث کی 14 کتابوں کے اندر 50 سے زیادہ حدیثیں ہیں رفع الیدین کے بارے میں. بس وقت کی کمی کی وجہ سے میں تینوں حدیثیں آپ کو ثبوت کے طور پر، پروف کے طور پر بیان کیا، اور وہ بھی بخاری کی حدیث، جس بخاری کی حدیث کے بارے میں امت کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ امت کے درمیان بالکل اتفاق ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ البخاری، کہ قرآن مجید کے بعد سب سے اچھی کتاب اگر ہے تو بخاری بھی ہے. تو قرآن مجید کے بعد سب سے اچھی کتاب جب بخاری ہے اور بخاری کے اندر رفع الیدین کا ذکر ہے، اس کا مطلب ہم کو رفع الیدین کرنا چاہیے. لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہیں جو رفع الیدین نہیں کرتے. آئیے ذرا ہم اس کی بھی دلیل کا جائزہ لیتے ہیں. جو لوگ رفع الیدین نہیں کرتے ہیں وہ دلیل دیتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جامع ترمذی کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 257 ان ابن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، ان ابن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ الا اصلی بکم، کیا میں تم کو نماز اس طرح نہ پڑھ کے دکھاؤں جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. فصلى لم يرفع يديه الا في اول مرة. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو ایک مرتبہ اٹھاتے. کب؟ پہلی مرتبہ جب تکبیر تحریمہ کہتے ہیں. اسی حدیث کو دلیل بناتے ہوئے جو لوگ رفع الیدین نہیں کرتے ہیں وہ یہی دلیل دیتے ہیں، جبکہ اس حدیث کا حکم یہ ہے کہ تمام محدثین، جو حدیث لکھنے والے ہیں اس کو محدثین کہتے ہیں، تمام محدثین نے اس حدیث کے بارے میں کہا یہ حدیث ضعیف ہے. کیوں ضعیف ہے؟ ریزن کیا ہے ضعیف ہونے کا؟ کیونکہ اس حدیث کے سند میں 3 راوی ہیں. ایک ہے عاصم بن کلیب، دوسرا عبد الرحمن بن اسود، تیسرا ہے علقمہ. ان تینوں راویوں میں جو عاصم بن کلیب ہے ان کے بعد شیوخ کے بارے میں محدثین نے جرح کی. علامہ البانی اس حدیث کے بارے میں جو ایک مرتبہ جس حدیث کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رفع الیدین کرتے پہلی بار، اس حدیث کے بارے میں علامہ البانی کہتے ہیں اپنی کتاب السلسلۃ الضعیفہ پیج نمبر 943 کے اندر کہ ھذا حدیث ضعیف، یہ حدیث ضعیف ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ علامہ البانی رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے. اسی طرح امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ یثبت الحدیث فی رفع الیدین، رفع الیدین کے بارے میں جو حدیث ہے وہ صحیح ثابت ہے. باقی جو یہ حدیث ہے جس کے اندر لکھا ہے کہ ایک مرتبہ رفع الیدین کرنا ہے، لم یثبت، یہ ثابت نہیں ہے، یہ ضعیف ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ امام احمد بن حنبل کہہ رہے ہیں. اسی طرح علامہ جو ہیں محمد علی الزئی کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے. اسی طرح جو ہے
امام ترمذی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ تمام محدثین کے نزدیک یہ جو ایک مرتبہ رفع الیدین کے بارے میں جو حدیث ہے وہ حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ اور جو رفع الیدین والی حدیث ہے اس کی تو بھرمار ہے، اس کی ڈھیر ساری، آپ کو 50 سے زیادہ حدیثیں موجود ہے۔ اگر آپ کو ریفرنس چاہیے تو میرے پاس سارے حدیثیں موجود ہیں۔ تو رفع الیدین کے بارے میں بالکل شک نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرتے تھے، اور جس میں ایک مرتبہ رفع الیدین کے بارے میں ذکر ہے وہ حدیث ضعیف ہے۔ اس لیے ہمیں صحیح حدیث پر عمل جو ہے کرنا چاہیے، اور اس پہ کیا ہے؟ رفع الیدین کرنا چاہیے، کیونکہ کسی بھی حدیث کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے کہ وہ حدیث صحیح حدیث سے نہ ٹکراتی ہو۔ صحیح حدیث جیسے بخاری والی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 جگہ رفع الیدین کرتے، اور یہ جامع ترمذی والی روایت ہے، اس کے اندر کیا کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ روایت کرتے، جبکہ یہ حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ تو یہ والی حدیث جو جامع ترمذی والی حدیث، یہ حدیث بخاری کی حدیث سے ٹکرا رہی ہے کہ نہیں؟ اپوزٹ ہو رہا ہے۔ تو اس لیے جب صحیح حدیث سے کوئی حدیث ٹکراتی ہے وہ اس حدیث پر عمل نہیں ہوتا ہے۔ یہ رول ہے حدیث کا، حدیث کے صحیح ہونے کے لیے یہ ضروری ہے، یہ کنڈیشن ہے، یہ شرط ہے کہ صحیح حدیث سے نہ ٹکراتی ہو۔ دوسری بات کہ وہ حدیث شاذ اور کیا ہو؟ معلول نہ ہو۔ تو ان جو ہے تمام اقوال سے پتہ چلا کہ جو رفع الیدین والی حدیث ہیں وہ صحیح ہے، اور جو رفع الیدین کے بارے میں ایک مرتبہ ذکر ہے وہ والی حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ اس لیے ہمیں رفع الیدین کرنا چاہیے۔ جو لوگ رفع الیدین نہیں کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ پہلے جو بخاری والی حدیث یہ منسوخ ہے، یعنی وہ ریجیکٹ ہے۔ اگر منسوخ ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث تو ضرور موجود ہوتی نا، کہ ہاں پہلے رفع الیدین کرتے، بعد میں جو ہے یہ منسوخ ہو گئی۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث موجود نہیں، جبکہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ بات کہنا کہ منسوخ ہے یہ بات بالکل غلط ہے۔ اسی طرح جو لوگ رفع الیدین نہیں کرتے وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رفع الیدین کرتے، مدینہ میں نہیں کرتے ہیں، جبکہ مالک بن حویرث جو حدیث کو روایت کر رہے ہیں وہ مدینہ کے اندر روایت کر رہے ہیں، مدینہ کے اندر روایت کر رہے ہیں۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کرتے تھے مدینہ میں نہیں کرتے، تو بالکل اس کی جو ہے اپوزٹ بات ہو رہی ہے، جبکہ وہ جو روایت کر رہے ہیں مالک بن حویرث وہ مدینہ کے اندر یہ روایت کر رہے ہیں، تو اس کی یہ بات بھی جو ہے بالکل غلط ہے۔ اسی طرح جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رفع الیدین اس لیے نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز پڑھتے بغل میں جو ہے بت لیتے، اس کی کہاں حدیث ہے؟ اس کی حدیث موجود ہی نہیں ہے۔ یہ من گھڑت اپنی طرف سے باتیں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے تو بت بغل میں رکھتے تھے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ یہ کون سی بات ہے؟ آپ تھوڑا سا لاجک لگائیے، کیا مسجد میں بت لے کے جا سکتا ہے کیا؟ تو یہ سب باتیں بالکل من گھڑت باتیں ہیں۔ اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ رفع الیدین کرنا صحیح حدیث سے ثابت ہے، اور جو رفع الیدین نہیں کرنے کے بارے میں یعنی ایک مرتبہ جس حدیث کے اندر ایک مرتبہ رفع الیدین ہے وہ حدیث ضعیف ہے، اس لیے ضعیف حدیث پر ہمیں عمل نہیں کرنا ہے بلکہ صحیح حدیث پر عمل کرنا ہے اور رفع الیدین کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین اس مسئلہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔